بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت نازل فرمائی اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. دین اسلام کے گویا دو حصے ہوئے، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ. حقوق اللہ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ سب حقوق اللہ ہے. تو حقوق العباد معاشرت میں رہتے ہوئے بندوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا. حقوق العباد ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا، بیوی بچوں کا پورا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا پورا خیال رکھنا، کسی کے حق کی عزت نہ کرنا، کسی کو ظلم نہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، چوری نہ کرنا، داغا نہ ڈالنا، جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، بدفعلی نہ کرنا، بدعملی نہ کرنا، یہ سب یہ حقوق العباد ہے. ہم لوگوں نے صرف حقوق اللہ کو دین اسلام سمجھا ہے، لہذا ایک بہت بڑی سمجھ بوجھ کی بہت بڑی کمی یہ ہو رہی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، چہرے پر داڑھی سجا کے رکھتا ہے، سفید سفید لباس پہنتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، ساری دنیا اس کو دیندار سمجھتی ہے. چاہے وہ جھوٹ بولتا ہو، چاہے وہ غیبت کرتا ہو، چاہے وہ دھوکہ دیتا ہو، چاہے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہو، چاہے پڑوسی اس کے ساتھ اس کے شر سے معمول نہ رہتے ہوں، وہ گاڑی اس طرح سے پارک کرتا ہو کہ پڑوسی کی دکان کے سامنے کھڑی کرتا ہو، اس کے دروازے کے سامنے کھڑی کرتا ہو، ان کو آنا جانا مشکل کر رکھتا ہو، چاہے وہ سب کچھ کرتا ہو، لیکن کیونکہ نماز پڑھتا ہے، ہاتھ پہ تسبیح رکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، چھوٹے چھوٹے لباس پہنتا ہے، صفحے پر بیٹھا نظر آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو کہتے ہیں مومن، بہت بڑا دیندار. حالانکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا بیلنس بنا کے چلنا ضروری ہوتا ہے. کامیاب زندگی کے لیے اور کامیاب دنیا کے لیے اور کامیاب آخرت کے لیے دونوں حقوق کو مینٹین کر کے چلنا ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو حقوق العباد کے مقابلے میں تو کیا پھر نمازیں نہ پڑھی جائیں اور ٹوپی نہ پہنی جائے اور تسبیح نہ پڑھی جائے، صفحے پر نہ بیٹھا جائے، تلاوت نہ کیا جائے؟ کس نے منع کیا؟ ضرور کرنا چاہیے اور خوب اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ جب کوئی آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، تو باطن کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، باطن کے اندر ایک نور ڈیولپ ہوتا ہے. اس نور کی برکت سے اللہ کام بناتے ہیں، پھر اس نور کی برکت سے حقوق العباد کو بھی بندہ سمجھنا شروع کرتا ہے. اس کو مثال سے آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے گاڑی کے اندر بیٹری ہوتی ہے اور بیٹری کے ذریعے سے سیل اسٹارٹ ہوتا ہے. چنانچہ جب بیٹری اتر جاتی ہے، گاڑی پڑے رکھی رہے اور بیٹری اس کی اتر جائے تو اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈائنامو چلنے لگتا ہے اور اس کے بعد بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس چارج سے پھر دوبارہ چابی سے اسٹارٹ ہوتی ہے.
ٹھیک بالکل اسی طرح جو آدمی حقوق اللہ پر عمل کرتا ہے، حقوق اللہ پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ باطن کو ایسا چارج کر دیتے ہیں کہ پھر اس چارج کی برکت سے اللہ رب العزت حقوق العباد پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ کتنی آسان ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس دین کے دو حصے بنائے گیا، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ ہم میں سے بہت سے لوگ حقوق اللہ میں ماہر ہیں، بہت سے لوگ صرف حقوق العباد ٹھیک ٹھاک ادا کرتے ہیں اور حقوق اللہ سے صرف نظر کرتے ہیں، دونوں غلطی کرتے ہیں۔ دونوں کو چاہیے کہ دونوں کو 100% اس پر عمل کریں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں ایک کم 18، یعنی انسان کو اگر مائنس کر دیں تو 18,000 مخلوق پیدا فرمائی انسانوں کے ساتھ، اور ایک مخلوق کو بھی اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو بیکار پیدا کیا ہوتا تو اللہ پہ یہ الزام لگتا کہ اللہ کا عمل جو ہے عبث ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے 18,000 مخلوق ایک روایت کے مطابق پیدا فرمائی اور ایک کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا جس مقصد کے لیے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اور وہ مقصد ہے اللہ کی محبت و معرفت۔ تو ٹاسک کیا دیا گیا کہ ہر انسان اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرے، اللہ کو پہچانے اور اس سے محبت کرے۔ تو یہ تو ہوا ہدف، یہ تو ہوا ٹاسک۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا کہ اوامر پر عمل کرو، نواہی سے بچو۔ جو بندہ اوامر پر عمل کرے گا، اوامر امر کی جمع ہے، امر کے معنی ہے آرڈر۔ اللہ پاک نے جو کرنے کے کام کہے ہیں، کرنے کے کام بتائے ہیں، ان کو کہتے ہیں اوامر، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے، جو نہ کرنے کے کام ہیں، اس کو کہتے ہیں نواہی، نہیں کی جمع نواہی۔ تو ٹاسک پر پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے دو راستے بنائے، اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ٹرین کی دو پٹری ہوتی ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک اور دوسری گڑبڑ ہو، ٹرین منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ ایک ٹھیک ٹھاک ہو اور دوسرے سے سرے سے نہ ہو، ٹرین منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، تب جا کے ٹرین انجن ڈبوں کو لے کر منزل پر پہنچے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہم اوامر پر عمل کریں، نواہی سے پرہیز نہ کریں، نواہی سے پرہیز کریں، اوامر پر عمل نہ کریں، یہ دونوں کو 50-50% کریں، تینوں آدمی دھوکے والے، دھوکہ کھائے ہوئے۔ تو پھر کامیاب ہو جو 100% اوامر پر عمل کرے اور 100% نواہی سے بچے۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جو صفحے اول کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، ذکر کے پابند ہیں، رمضان کے روزوں کے پابند ہیں، حج کیے ہوئے ہیں اور بار بار کرنے کا شوق رکھتے ہیں، عمریں کرتے ہیں، سب کچھ صحیح، اوامر پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نواہی کا حال یہ ہے کہ عمر ہو چکی، سفید داڑھی آ چکی، لیکن پھر بھی بہو بیٹیوں کو گھورتے گھورتے تھکتے نہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے سے کسی کی بہو بیٹی کو گزار کر دیکھو، گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ یا عمر بڑی ہو چکی اور کالے گورے دھندوں میں مصروف ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ اوامر پہ تو عمل کر رہے ہیں، نواہی سے نہیں بچ رہے۔ لہٰذا کیا معاملہ ہوگا؟ کامیابی مشکوک ہو رہی، سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہاں ایک بات ذہن میں سمجھ لیں اسی طرح، اگر کوئی آدمی صرف فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے اور کوئی نفل نہیں پڑھتا، صرف فرائض اور واجبات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے، فرائض و واجبات بس ان پر عمل کرتا ہے، کوئی نفل کام نہیں کرتا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے۔ لیکن ایک آدمی فرائض و واجبات پر بھی عمل کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، وایا جہنم جانا پڑے گا۔ جنت میں تو جائے گا لیکن وایا جہنم، اس نے گناہ کیا۔
جو آدمی فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو جہنم کا مجرم دیکھنا پڑے گا، سزا بھگت کے پھر جنت میں جانا پڑے گا۔ اور جو آدمی صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو گناہوں سے بچنا اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت اس کی جنت میں داخل فرمائے۔ اسے جہنم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے جہنم والا کام ہی نہیں کیا۔ اس میں دوستوں پوری بات کا خلاصہ ہی سمجھ لو، بس ایک کام کرو، صرف ایک کام کرنا ہے کامیابی کے لیے، اور وہ بھی کرنے کا کام نہیں ہے، نہ کرنے کا کام۔ اب تو آسان ہو گیا نا، پہلے تو ویسے ہی آسان ہو گیا، سارے کام چھوڑوا کے صرف ایک کر دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں صرف ایک کام کرنا ہے، تو ایک تو آسان ہے انیک کے مقابلے میں، اور وہ بھی کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے، اور مزہ ہے، بس گناہ نہ کرے، بس گناہ نہ کرے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ہوا کرتے تھے، حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا، میں خود اس مجلس میں شریک تھا، فرمایا کہ پیارے نوجوانوں، جب نگاہ بے چین ہو کسی گناہ کی چیز کو دیکھنے کے لیے، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنے کے لیے نگاہ بے چین ہو، تو اختر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، کہ اس سے انرجی آ جائے گی، ہمت آ جائے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ تو سب سے مہتو کی چیز، سب سے جو اہمیت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ ایک بچہ ہے، کام کاج کرتا ہے، ماں باپ کی حفاظت کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا دل اس سے دکھی رہتا ہے۔ ایک بچہ ہے، پھوٹی کوڑی کما کے نہیں لاتا، لیکن اتنا بااخلاق بادب ہے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے وہ کوئی مضر نہیں، اس لیے کہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے دوستوں حقوق العباد میں بھی ہم نافرمانی سے بچیں، اور حقوق اللہ میں بھی ہم نافرمانی سے بچیں۔ تو ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ بندہ اگر حقوق اللہ کو ادا نہیں کرے گا تو اس کے ذریعے سے ایک نور جو پیدا ہوتا ہے وہ نور ڈیولپ نہیں ہوگا، اور جب وہ نور ڈیولپ نہیں ہوگا، نور پیدا نہیں ہوگا، تو اس نور کی برکت سے جو پھر اہمیت آتی ہے کاموں کی، وہ اہمیت سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے آج کہا کرتا ہے آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ عدالتوں میں وہی جاتا ہے جس کے دل میں عداوت اور دشمنی ہو، اور جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، وہ عدالتوں کا رخ نہیں کرتا، وہ دارالقضاء کا، دارالافتاء کا، علماء صلاح کی صحبت کا رخ کرتا ہے کہ حضرت سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں، ہم شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ بلکہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا روتا ہوا گھر لکھتا جاتا، حضرت ابا چلے گئے، بہت لمبا چوڑا چھوڑ کر گئے ہیں جی، میں لسٹ بنا کے لایا ہوں، پلیز بڑا بھائی ہوں، بھائی بہنوں کے اندر سب کی نظر مجھ پر ہے، پلیز اللہ کے لیے طریقہ بتا دیجیے تاکہ سب کا حق ادا کریں۔ اس کے دل میں کیونکہ خوف خدا ہے، تو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر ایسے واقعات وجود نہ سنیں، اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک آدمی بہت بڑا تاجر تھا، اور اس کو ایک کنٹری میں جانا پڑتا تھا، جیسے بہت سے لوگ چائنا جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، سنگاپور جاتے ہیں، اور وہاں سے کنٹینر بک کر کے لاتے ہیں مال۔ کسی ملک میں وہ جایا کرتے تھے، ماحول وہاں کا اتنا خراب تھا کہ نگاہ کو پناہ ملنا مشکل، لیکن جہاں ضروری رہتا کہ بعض وہیں تک ملتا تھا، اور وہاں ایک ہی مہینے اس کو ٹھہرنا پڑتا تھا۔ تو بہت پریشان کہ حالات کھانے کے لیے بھی پریشان، لالے پڑ رہے ہیں، اور نگاہوں کو پناہ نہیں مل رہی، کیا کروں؟ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو اللہ پاک نے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نکاح کی اجازت دی ہے، یہ عیاشی کے لیے تو دی نہیں، تو ایک ہی بیوی کافی ہے، اسی کا حق ادا نہیں ہوتا، تو عیاشی کے لیے تو دی نہیں، شاید مجھ جیسے کسی مجبور اور کمزور، مجھ جیسے کسی مجبور اور کمزور ایمان والے کے لیے اجازت دی، کیوں نہ میں یہاں دوسروں نکاح کر لوں؟
چنانچہ اس نے چپ چاپ سیکریٹ نکاح کر لیا، نکاح کر لیا اور پہلی بیوی کو بتایا نہیں، تھا بڑا متقی پرہیزگار، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ چاہے جتنا چھپاؤ چھپتی نہیں ہے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے، 3 چیزیں چھپانے سے نہیں چھپتی، عشق، ایک تو عشق، ایک مشق اور ایک کھانسی خشک۔ یہ 3 چیزیں ہم وزن ہیں، عشق، مشق اور کھانسی خشک۔ عشق اور محبت ایسی چیز ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور مشق ایسی چیز ہے سے کتنے دباؤ ٹوٹتا ہے، خوشبو اس کی ٹوٹتی ہے۔ اور کھانسی خشک جس میں بلغم نہیں اکھڑتا، اس کو اردو میں خشک کھانسی کہتے ہیں۔ آدمی کتنا دبانا چاہے لیکن پھر بھی وہ کئی مرتبہ ایسی بھیانک آواز نکلتی ہے اور اس سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو اس نے سیکریٹ یہ نکاح کیا تھا، ان 3 چیزوں کے ساتھ پودے کو ملا دینا، سیکریٹ نکاح، وہ پتہ چل گیا اہلیت کو، لیکن اہلیت جو کہ تقوی والی، اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح تو کیا، زنا تو نہیں کیا، میرے شوہر نے حلال نکاح تو کیا، منہ تو کالا نہیں کیا، اور مجھے نہیں بتایا میری عزت نفس کے لیے یا مجھے تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے، اور یہ معلوم ہونا مقدر کا ہو گیا۔ جب اس نے بیچارے نے چھپایا تو اس کے سامنے اس کے سیکریٹ کو اوپن کر کے، اس کے ہاتھ کو کھول کر اس کو کیوں شرمندہ کروں؟ جب میرے حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا، تو پھر میں اس کو اس کو کیوں شرمندہ کروں؟ چنانچہ وہ بھی ٹھنڈے کلیجے اس کو برداشت کرے۔ اللہ کی شان ایک مدت تک یہ نکاح رہا، اور پھر اس تاجر کی موت ہو گئی، انتقال واقع ہو گیا۔ اللہ کی شان انتقال تک اس نے اپنے بیوی کو نہیں بتایا، انتقال ہو گیا، رونا دھونا ہوا، جنازہ اٹھا، تسلیم ہو گئی۔ بیوی نے علاقے کے محلے کے مفتی کو بلایا، پردے کے پیچھے سے کہا کہ میرے خاوند کی ایک بیوی فلاں کنٹری میں اور رہتی ہے، اگرچہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، لیکن باوجود رائے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا نکاح ہوا، لہذا نہ اس کے اولاد نہ میرے اولاد، وہ بھی بیوی میں بھی بیوی، اور ان کا جو انتقال ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو کیش ہے، اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے، آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے پوری پراپرٹی جو منتقل نہیں ہو سکتی تھی اس کا کیش بنا کر اس کے حصے کا اور ہاف آف کر کے ایک بیگ میں پیک کیا، اور ایک امانت دار شخص کو ہائر کیا اور کہا کہ میرے شوہر کی ایک بیوی فلاں ملک میں فلاں جگہ رہتی ہے، میرا روکا لے کر جاؤ، خط لے کر جاؤ، ان کو سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ان کا جو بچا ہوا مال تھا اس میں جو آپ کا حصہ لگتا ہے وہ میں لے کر آیا، اسے ریسیو کر لو اور مجھے پہنچ دے دو لکھ کر کہ یہ مجھے مل چکا۔ کیا تقویٰ ہوگا، اللہ کی شان بھیج دیا۔ اب یہ شخص وہاں پہنچا، دروازے پر دستک دی، اس نے پوچھا کون؟ کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں ملک سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ ایک دکھ بھری درد بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہ آپ کے خاوند کا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور صدمہ ایک احساس ہوا، بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے صدمہ ہوا، روئی ہوئی، اور کہا آپ کی جو سوکن انہوں نے آپ کی وراثت کا جو حصہ تھا مرحوم شوہر کی بات جو بچتا ہے وہ آپ کے لیے بھیجا ہے، تو کل بھیجا ہے اور سلام کہا ہے، آپ مجھے پہنچ لکھ کر دے دو کہ گویا آپ نے اس کو ریسیو کر دیا۔ اللہ کی شان، اس عورت نے عجیب بات کہی، کہا اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا۔ نیک بخت خاتون، یہ نہیں کہا اس ڈاکٹر کو میرا سلام کہنا، کیا کہا؟ اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ جب میرے شوہر آخری وقت آئے تھے تو ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید اب دوبارہ مجھے اس ملک میں آنا نصیب نہیں ہوگا، شاید وہ کچھ اندر سے کمزوری یا بیماری کو فیل کر رہے ہوں گے، لہٰذا چلتے وقت انہوں نے کافی سارا مال پیسہ مجھے دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو پیاری، اب شاید زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، یہ میں مال پیسہ دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور میں آپ کو طلاق بھی دیتا ہوں تاکہ تم بقیہ زندگی کسی کے سہارے سے گزارو، میں باندھ کے رکھنا نہیں چاہتا۔ لہذا جب وہ یہاں سے گئے تھے تو مجھے مال پیسہ بھی دے کر گئے اور مجھے اپنے سے جدا کر کے بھی گئے، لہذا جب ان کا انتقال ہوا تو اس مال میں اس وقت میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہذا اس مال میں میرا حصہ نہیں لگتا، یہ ان کو واپس کر دو۔
دوستوں یہ کب ہوتا ہے؟ ایسے واقعات کب وجود میں آتے ہیں؟ جب دل روشن ہو چکا ہوتا ہے، خوف خدا اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، یہ ایسے واقعات تب وجود میں آتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یا تو عوامی پر عمل کر رہے ہیں، یا نواحی پہ عمل کر رہے ہیں، یا صرف حقوق اللہ پہ عمل کر رہے ہیں، یا حقوق العباد پہ عمل کر رہے ہیں۔ 100% دین ہماری زندگیوں میں ہے کہاں؟ اس لیے پوری نیت اس بات کی کرو، اللہ 100% دیندار بنا دیجیے، اللہ تقوی والا بنا دیجیے، یا اللہ افضل مومن کامل مومن بنا دیجیے، ایسا مومن بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ دوستو ہمارا وجود اسلام پر اس وقت دھبا بنا ہوا ہے، اسلام کا دھبا بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100% اسلام پہ ہم عمل نہیں کر رہے، کسی نے ایک چیز پکڑ لی، کسی نے دوسری چیز پکڑ لی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اقوام عالم بھی ہمیں اقوام عالم کے سامنے ہم تماشا بنے۔ حضرت ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غالباً واقعہ ہے، چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک نوعمر بیٹا، نوعمر بچہ بکریاں چلا رہا، اس سے کہنے لگے اس کو ذرا ٹٹول کے دیکھیں کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے اپنے چھوٹوں کا امتحان لیا کرتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ اب تو کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا، ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی بس اپنے اپنے میں مست رہو اور اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ نہیں، اگر کہنے کا طریقہ، اگر پیار بھرا طریقہ اگر ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو ہم اس طریقے کو استعمال کریں۔ کون کاٹنے دوڑ رہا ہے؟ جب ہمارا کہنے کا انداز ہی صحیح نہیں تو دوسرے کو تو برا لگے، اور سامنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی اہانت کر سکتا ہے، کوئی بھی بدتمیزی کر سکتا ہے، پھر آپ اس کو سے بول بنا لیں گے کہ دیکھو میں نے کہا تھا کسی کو نیک بات اور اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اب میں کسی کو نہیں کہوں گا۔ بھائی کہنے کا طریقہ تمہارا تھا کیا، وہ بھی تو بتاؤ۔ جس انداز سے تم نے کہا تھا اس سے تو پوری دنیا دشمن ہوتی ہے۔ کہنے کا انداز بھی تو مثبت اور جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے۔ تو حضرت ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان بچے کو چیک کیا اور کہا بیٹا ہم مسافر ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کسی بکری کا دودھ نکال کے دو ہم۔ تو کہا معاف کیجیے، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں نگراں ہوں، چرواہا ہوں۔ ان کا مالک شہر میں رہتا ہے، بستی میں رہتا ہے، اور جو ان کا مالک ہے ان کے دودھ پہ بھی اسی کا اختیار ہے، لہٰذا میں آپ کو دودھ دے دیں۔ حضرت ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسرے انداز سے اس کو ذرا لپیٹنا چاہا، کہا بھائی سنو ایک بات، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کا دودھ راستے میں دوتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، اور چلتی 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 بھی رہے گی، آخری منزل پہ ہم بھی بیچ دیں گے، ہمارے پیسے واپس ہمارے پاس آ جائیں گے، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ رہا مالک، اگر مالک پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، جنگل میں آئے دن بھیڑیے تو حملے کرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ بات اس نوجوان بچے نے سنی تو کہا ان کا نہاد الامر فائن اللہ، اگر اس طرح سے میں اپنے مالک کو بیوقوف بنا دوں تو اللہ کہاں گئے، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کمر تھپائی اشارات۔ تو جب باطن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت جب ہر مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے، ہر شعبے میں کام کرنے والے بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر جج کا قلم نہیں جھکا کرتا، پھر انصاف کی ترازو نہیں جھکا کرتی، پھر چاپلوسیاں نہیں ہوا کرتی، پھر منہ دکھائی نہیں ہوا کرتی، پھر تو انصاف ہوا کرتا ہے، پھر تو انصاف ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے دل میں ایک پیرامیٹر لگ جاتا ہے اس بات کا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جی، تو پھر ہر چیز اپنی ذاتی میں درست ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے اکابر مشائخ اسی پر محنت کرتے آئے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر یہ چراغ روشن ہو جائے، اس بات کا دھیان پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر دم اللہ کی نظر میں۔ پھر اس کی زبان غلط نہیں بولتی، پھر اس کی نگاہیں غلط نہیں کرتی، پھر اس کے کان غلط نہیں سنتے، پھر اس کے قدم غلط
جگہ میں نہیں چلتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے تاجر تھے، دوپہر کے وقت ان کو جانا تھا اپنے گھر کھانے کے لیے یا نماز کا فریضہ ادا کرنا تھا، تو ان کا جو سیلس بوائے تھا بیچنے کا والا لڑکا، اس کو کہا دیکھو بیٹا یہ ایک ٹانکا رکھا ہوا ہے پانی کا کپڑے کا، ایک ٹانکا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک عیب ہے، آپ کو تمام چیزوں کی قیمت تو معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے اندر عیب ہے، عیب کی وجہ سے اس کی قیمت ہم نے ڈاؤن کر دی، لہذا جو روٹین کی قیمت ہوتی ہے وہ نہیں، اس کی کم قیمت، لیکن کم قیمت بتا کر بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ قیمت اس لیے کم کی ہے کہ اس میں عیب ہے، عیب بتا کے بیچنا۔ اللہ کی شان، امام صاحب تو چلے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان پر جب واپس لوٹے اور دیکھا کہ وہ ٹانکا بک چکا ہے، وہ تھان جو تھا کپڑے کا وہ بک چکا ہے، تو جب بیٹا بک گئے تو جی بک گئے، کہا بتایا تھا عیب، کہ وہ تو میں نے بھول گیا، تو عیب بتانا تو میں بھول گیا۔ عیب بتانا تو میں بھول گیا، بتاؤ کیسا آدمی تک ادھر کو گیا، جو پتلا پتلا تھا سانولا سا تھا اور ایسے گیا ادھر کو، خان اس کے ہاتھ میں وہ پیسے لاؤ جو اس نے دیے تھے۔ تو جیسے اس زمانے میں نوٹوں کی گڈی چلتی ہے، اس زمانے میں مہر بند تھیلی ہوا کرتی تھی، مطلب 100 سکے ہیں 50 سکے ہیں، تو چھوٹی سی تھیلی ہوا کرتی تھی، جیسے آج کل نکاحوں کی محفل میں چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، اس میں چاکلیٹ بھی ہوتی ہے، چھوارے بھی وہ دیتے ہیں تحفہ، یا ادھر کی شیشی ہوتی ہے تھیلی میں کر کے دیتے ہیں اس طرح، تو وہ مہر بند ہوا کرتی تھی، اس پر لاکھ وغیرہ قسم کی سیل لگی ہوتی تھی، یہ گنے ہوئے سکے اس کے اندر 100-50 موجود ہیں، کیا وہ تھیلی میں دے دیا، اب وہ تھیلی ہاتھ میں لے کر چلے جا رہے ہیں، دیکھا وہ شخص جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں ان کی دکان کا بکا ہوا کھان ہے، کہ بھائی صاحب رکو، رک گیا، کہ آپ نے یہ جو کھان خریدا ہے اس دکان کے میں مالک ہوں، وہ بچہ میرے یہاں کام کرتا ہے، آپ نے اس کو بیچا، آپ نے اس بچے نے آپ کو بیچا، آپ نے خریدا، جی ہاں میں خرید کر آیا ہوں، کہ اصل میں ایک بات بتانا بھول گیا، اس کے اندر عیب ہے، یہ عیبدار کپڑا ہے۔ اچھا عیبدار، بچہ بتانا بھول گیا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے سکے ہیں، اب چاہے سودا فسخ کر دو، معاملہ کینسل کر دو، کپڑا مجھے دے دو، اپنے پیسے دے دو، بتاؤ سکے مجھے دو، سکے واپس لے لی، امام صاحب نے سوچا کہ کپڑا واپس کرے گا، سکے جیب میں رکھے اور دوسری جیب میں سے دوسری تھیلی نکالی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ تم نے امانت داری کی حد کر دی، لاؤ یہ سکے لاؤ، میں بھی اس کو دھوکہ دے کر آیا تھا، یہ سکے کھوٹے تھے، اب میں آپ کو اصلی سکے دیتا ہوں اور کھوٹے سکے واپس لیتا ہوں اور معاملہ جو کرتے رہے۔ اللہ اکبر کر دیا۔ ایک آدمی کے دل میں خوف خدا تھا، جب اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کے خوف خدا نے اور اس کے دل کے اندر کے نور نے اس کے دل کو بھی روشن کر دیا، اور وہ دھوکہ دینے والا دھوکے بادشاہ وہ بھی اس بات پر مجبور ہوگا کہ نہیں، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دینے والا نہیں ہونا چاہیے، کہ دیکھو انہوں نے مجھے جی ایک چیز انجانے میں دھوکہ دیا، دھوکہ نہیں دیا، وہ انجانے میں دھوکہ کھا گیا میں، اور وہ بچہ بھول گیا، اور امام صاحب اب امانت داری دکھانے کے لیے آئے، مجھے بھی چاہیے کہ میں امانت دار بنوں، لہٰذا اس وقت معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اور امام صاحب کو اصلی سکے دیے اور کھوٹے سکے دے کے کہا میں نے اس کو بچہ سمجھ کے کھوٹے سکے دے کے آیا۔ پہلے زمانے میں اصل میں یہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، جب ان کی پرنٹ گھس جاتی تھی تو وہ کھوٹے شمار ہوتے تھے، کھوٹے سکے شمار ہوتے تھے۔ یہ پرانے زمانے میں اس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف ایک بزرگ تھے، وہ اب کھوٹے سکے بہت کم ہوتے تھے بازار میں، اصل تو کھڑے ہوتے تھے، لوگ اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے تھے، سکہ لیتے تھے، سامان دیتے تھے۔ ایک بوڑھے میاں تھے، سودا بیچتے تھے، کرانہ کی دکان تھی، اب بچے ان کے پاس کوئی شخص لے کے آتا، یہ سمجھتے کہ بوڑھا ہے کھوٹا سکہ لے لے گا جی، اور جو دوسرے ہیں صحت مند نوجوان وہ تو پھینک دیں گے، تو بوڑھے بابا کو سکہ دیتے، تو وہ باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ کھوٹا سکہ ہے پھر بھی سودا دے دیا کرتے تھے، سودا دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن ڈھیر سارے سکے لے کے بیٹھے تھے،
جی اور اللہ کے سامنے کہا میرے پیارے اللہ میں نے آپ کے بندوں سے کھوٹے سیکھ کے لے کر ان کو سودا دیا ہے، اللہ کھوٹے عمل لے کر جب میں آپ کے پاس پہنچوں تو آپ میرے عمل بھی چلا لیں۔ جس طرح میں لوگوں کی کھوٹے سکے لے کر ان کو سودا دے دیا کرتا تھا، آپ میرے کھوٹے عمل لے کر اللہ مجھے اپنی رضا اپنی جنت دے دی۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کے انداز ہوتے ہیں، ہر ایک کے انداز ہوتے ہیں اپنی زندگی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اللہ پاک نے میرے اور آپ کی پیدائش کا ایک ٹاسک بنایا، میرے اور آپ کی پیدائش کا ایک مقصد بنایا، اور مقصد اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو اور اچھے اعمال کرو، کوئی پرہیز نہیں۔ جب آئس کریم کھا کے اور اللہ کا شکر ادا کر کے جنت مل سکتی ہے تو آئس کریم چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ آئس کریم سے پرہیز کرنے کی کیا ضرورت؟ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا معاملہ تو عجیب ہے، میری امت کا معاملہ عجیب ہے کہ اگر اس کو نعمت ملے پھر یہ اس کا شکر کرے تو اس کو جنت ملے گی، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور تکلیف پہ یہ صبر کرے تو اس کو جنت ملے گی۔ میری امت کا معاملہ تو عجیب ہے، ان کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں گیا۔ تو جب شکر ادا کر کے اللہ کی محبت مل سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے، جی تو تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا اللہ سے کہیں پیارے اللہ آپ تکلیف دیں پھر میں اس پر صبر کروں پھر آپ مجھے جنت دیں۔ اللہ جی نہیں ہو سکتا، میں کمزور بندہ ہوں۔ اللہ جی آپ نعمت دیجیے، نعمت پر شکر کی توفیق دیجیے اور اس راستے سے مجھے جنت عطا فرمائیے، اس راستے سے مجھے جنت عطا فرمائیے۔ جب آپشن دونوں کھلے ہوئے، فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، جن فلائٹوں کے اندر کھانا ملتا ہے تو اس میں آپشن ہوتا ہے آپ ویج کھائیں گے نان ویج، آپ کو سبزی کھانی ہے یا گوشت، جی تو جب دونوں آپشن کھلے ہیں تو آدمی کے، لیکن یہ ایک مثال کے طور پہ جیسے وہاں آپشن دو ہوتے ہیں لیکن آپ جو ہے بہتر یہ ہے کہ وہاں سبزی استعمال کریں، اس لیے کہ کس نے ذبح کیا، کس نے خریدا، جی حلال ہے کہ نہیں ہے، وہاں تو یہ بھی تو مسئلہ ہے، اس لیے ہم ہمیشہ جہاز میں سبزی استعمال کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ سعودی ایئر لائنس، امارات ایئر لائنس جو مسلم ممالک کے ایئر لائنس ہے وہ کہتے ہیں حلال، تو ان سے بحث میں مت پڑو، ان کو یہ تو سسٹر یا میم ہم نے جو کہا کہ حرام ہے حلال ہی ہے، لیکن آپ جو ہے ہمیں سبزی دے، جب آپ نے سبزی کا آپشن رکھا ہے تو ہم سبزی کھانا ہے، ہم چاہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں سبزی کھائیں، یہ نہ کہنا ہاں بہت اچھا میں شیر کی خوراک کھانا پسند کرتا ہوں نان ویج لے کر آئیں۔ بہرحال تو جب اللہ رب العزت نے یہ بھی آپشن رکھا ہے کہ مصیبت پر صبر کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور یہ بھی رکھا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرے گا اس کو جنت ملے گی، تو ہم اللہ دیکھتے ہیں میرے پیارے اللہ آپ نے نعمتوں میں رکھی ہے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته على عبده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں وہ اپنی ان نعمتوں کا اظہار کرے، اپنے جسم پر اس نعمت کا اظہار کرے۔ تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کی دھرتی پر چلیں اور اللہ کا دیا ہوا کھائیں اور اللہ کا دیا پہنیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزتوں کے ساتھ رہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کریں۔ یہ نمک حرامی، یہ نمک حرامی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی رہے، ہم اس کو بچپن سے اس کو پالے پوسے بڑا کریں اور وہ پھر کوئی ایسی حرکت کر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نمک حرام ہے، لیکن ہم اپنے بندوں کو تو نمک حرام کہہ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اپنے لیبر کو تو نمک حرام کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے طرف کے نمک حرام ہیں۔ کھاتے ہیں اس کا دیا ہوا، پیتے ہیں اس کا دیا ہوا، پہنتے ہیں اس کا دیا ہوا، اس کی دھرتی پر عزت کے قدموں سے چلتے ہیں اور عزتیں پاتے ہیں، عزتیں بٹورتے ہیں، اور اس کے باوجود تنہائی میں جا کر شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم جلوت کے پاسا اور خلوت کے پاپی، ہم مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج کے دور میں یہ سیل فون کا فتنہ، انٹرنیٹ کی بدماشی یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اسی زمانے میں دوست بگاڑا کرتے تھے، اب دوستوں کو فرصت نہیں بگاڑنے کی، ہر دوست آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جلوت میں خلوت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا مطلب، جلوت میں خلوت یعنی بھیڑ میں تنہا، اور آج کے سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ جی گلی کوچوں میں دیکھو
رات کو 12 بجے کے بعد دیکھو 4-4 5-5 نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں چوراہوں پر اور بیٹھے ہوئے اجتماعی شکل میں، لیکن ہے انفرادی، بیٹھے ہوئے ہیں سب مل کر، لیکن سب اپنے اپنے فون میں لگے، یہ ادھر کو بیٹھا ہے، یہ ادھر کو بیٹھا ہے، یہ نہ اس کو کچھ دکھا رہا ہے اور نہ اس کو کچھ دیکھنے دے رہا ہے. یہ ہے جلوت میں خلوت. پوری رات گزر گئی. کسی زمانے میں انسانوں کی صحبتیں بگاڑتی تھی، اب بگاڑنے والے انسان کہاں رہے؟ یعنی ملتے کہاں ہیں وہ؟ ان کو فرصت نہیں ہے اور دوسروں کو فرصت نہیں ہے، تو یہ بگاڑنے کے لیے فون کافی. آج کے دور میں جس کے پاس فون نہیں ہے یا ڈیجیٹل فون نہیں ہے، سیدھا سادہ ریگولر فون ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی، اس لیے کہ اسے ایک تماشے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. وہ چاہے گا بھی تو نہیں دیکھ سکے گا، اس کے فون میں سہولت نہیں، اینڈرائڈ فون ہی نہیں اس کے پاس. میرے بھائیو، آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی دعا کرنا. بھائی نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی، نیند تو ڈیٹا آف کرنے سے آتی ہے، نیند تو انٹرنیٹ آف کرنے سے آتی ہے. اگر وہ چالو رہے گا کبھی بھی میٹھی نیند نہیں آ سکتی. دل کی توجہ ایک توجہ کا تار اس کی طرف رہے گا. کیا مطلب؟ دیہاتوں کے اندر پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ عورتیں مٹکے لے کر چلتی تھی پانی کے، تو 2-2 3-3 4-4 کی لیئر ہوتی تھی، اور وہ ہاتھ چھوڑ کر کئی مطلب ہاتھ پکڑ کے گیت گاتے ہوئے چلتی تھی. بچپن نے دیکھا. اب وہ جو مٹکے تھے ان کو پکڑ بھی نہیں رکھا، چھوڑ کے ہاتھ چل رہی ہیں. تو ان کو کون سنبھالتا تھا؟ ان کی توجہ کا ایک تار. جس وقت وہ گفتگو کرتی تھی اس بات سے غافل نہیں ہوتی تھی کہ میرے سر پہ مٹکے نہیں ہیں. توجہ کا ایک تار ان مٹکوں کو کا بیلنس بنا کے رکھتا تھا کہ میرے سر پہ ایک بوجھ رکھا ہوا ہے اور وہ چل رہی ہے لیکن توجہ سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور جب اس سے غافل دھڑام سے مٹکا گرتا، توجہ کا ایک تار. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توجہ کو اللہ کی ذات کی طرف رکھیں. جب ہم فون چالو کر کے رکھیں گے تو توجہ کا ایک تار فون کی طرف رہے گا. یہ سونے دے گا اللہ؟ کبھی نہیں سونے دے گا. میٹھی نیند کبھی نہیں آ سکتی. اچانک کی دھوکے کی نیند آئے گی کہ آدھا تھک گیا اس میں نیند آ گئی، ورنہ ارادہ آپ نے بھی نہیں کیا تھا اور فون نے بھی نہیں ارادہ کیا تھا کہ آپ کو سونے دے. تو توجہ کا ایک تار انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس لیے اس کو آف کریں تب جا کے میٹھی نیند آئے. اور تھوڑا فاصلے سے رکھیں، اپنے رینج میں رکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم کی توفیق عطا فرما دے. اللہ مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.